عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز صدر جلسہ اور ناظم جلسہ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، مجھے مختصر سا وقت دیا گیا ہے، بس 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر بولا گیا ہے کہ بات ختم کر دیجئے۔ میں بھی کوشش کروں گا، کیونکہ بھائی میں مقرر نہیں ہوں، میں یہاں کی کمیٹی حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً فاضل دوست فضیلت الشیخ جناب مولانا ثناء اللہ فیضی حفظ اللہ کا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے یہاں آنا ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ بہرحال میں جتنی جلدی ہو سکے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھے تو خدشہ اس بات کا ہے کہ اتنی جلدی ختم کریے کہیں میں بولتے بولتے بھول نہ جاؤں، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے سوچا اس مختصر سے وقت میں عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ آج کل بات چیت، تقریریں اور خطبے عام طور پر مرد حضرات کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے نہیں۔ میں آج اپنی ماں اور بہنوں کے سلسلہ میں بس ایک دو حدیث رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے، حدیثوں کے اندر بھی کئی عورتوں کا ذکر کیا گیا، ان کو آئیڈیل اور نمونہ مانا گیا ہے۔ یہ کون سی عورتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان عورتوں کا ذکر کیا اور ان کو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مثال اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ ہمیں ان عورتوں کی طرف دیکھنا ہے اور ان کے عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو ایک بہترین مثال بیان کیا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمان عورتوں، تم فرعون کی بیوی کی طرف دیکھنا۔ انہوں نے آواز لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی فریاد رکھی اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ فرعون کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کری، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ایک جنت میں گھر بنانے کی بات کری ہے اور کہا کہ اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا جنت کے اندر۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں، محمد اسماعیل نقل کرتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیوی آسیہ کو بہت زیادہ ان کو مبتلا کیا گیا سزا میں۔ فرعون نے ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی۔ فرعون نے کہا کہ میری بیوی، مجھے پتا چلا کہ تم مجھے رب نہیں مانتی ہو، تم مجھے رب نہیں مانتی ہو، تم اللہ کو مانتی ہو، اسی لیے اللہ کو تم انکار کر دو اور مجھے رب مانو۔ یہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔
फिरौन की बीबी ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो एक रब को मानती हूँ। फिर फिरौन ने अपनी बीबी को सजा दिया। तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल करते हैं कि उनको सुला दिया गया, उनके ऊपर वजनी और भारी पत्थर रख दिया गया, इनके पैरों में और हाथों के ऊपर कील ठोक दिया गया और इनको बार बार बोला जाता था कि तुम अल्लाह को छोड़ दो। फिरौन की बीबी आसिया का ईमान फिरौन छीन नहीं सका, गैरों का तो ईमान इसने और बहुत सारे लोगों को तो इसने डराया, लेकिन अपनी बीबी को, अपनी अहलिया को ये डरा न सका। औरतें बहुत मजबूत होती है, इन्होंने ठान लिया कि मुझे मानना है तो सिर्फ एक रब को मानना है, और फिर ऐलान कर दिया कि फिरौन जा, मैं तुझे नहीं मानती। और फिर रब्बुल आलमीन के यहाँ उन्होंने ये फरियाद कर दी, रब्बी इब्नी लक बैतन फिल जन्नह, ऐ अल्लाह मैं बातिल को रब नहीं मानती, मैं मानती हूँ रब तो तुझे मानती हूँ जो तू इलाहुल आलमीन है। उसके बाद फिरौन की बीबी का इंतकाल हो जाता है। बहुत लंबी कहानी है। आसिया को दुनिया ही के अंदर जन्नत दिखा दिया जाता है। आसिया तो अपने ईमान पर जमे रहना, अगर तो ईमान पर जम रह गए, मुफस्सिर के अंदर ये मुफस्सिर इब्न कसीर ने नकल किया है कि इनको जब धूप में रख दिया जाता था, फरिश्ते इनके ऊपर पर बिछा देते थे और इनको धूप से बचाते थे। इनके सामने जन्नत का नक्शा लाया जाता था। ये फिरौन की बीबी है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाई। मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, जरा आप ध्यान दें, आपका ईमान कितना मजबूत है। कहीं ऐसा ना हो जाए ईमान छीनने की कोशिश की जाए और हमारा ईमान, आपका ईमान खत्म हो जाए। तो ऐसे मौके पर हमको आपको अगर मॉडल मानना है, नमूना मानना है, तो फिरौन की बीबी की तरह मानना है। दूसरी बात, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, एक मर्तबा जिब्रील आमीन नबी अकरम के पास आए। हदीस इस तरह है, जा जिब्राईलु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील आमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हाज़िही खदीजा, तो ऐ अल्लाह के रसूल ये खदीजा है आतत जो आपके पास आ रही है, माहा इदामुन माहा इनाउन, ऐ अल्लाह के नबी हजरत खदीजा के पास एक बर्तन है, फीही दामुन व तामुन, उस बर्तन के अंदर खाना है और सब्जी है। फ़इज़ा अतत्ता, ऐ अल्लाह के नबी खदीजा जब आपके पास आ जाए, फ़क़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी, ऐ अल्लाह के नबी खदीजा जब आपके पास आ जाए तो आप अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उनको सलाम कह दीजिए, मैं जिब्रील आमीन की जानिब से हजरत खदीजा को सलाम कह दीजिए। मानना पड़ेगा ये खदीजा है जिनको अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेजता है जिब्रील आमीन के जरिए से। आजकल की हमारी माँ और बहनों, जरा आप सोचे आपके लिए अल्लाह क्या पैगाम भेजेगा। आज जैसा हश्र है, जैसी हालत है, जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कहीं ये बात बाइद नहीं। अल्लाह ताला आसमान से खबर भेजता है कि इन औरतों को मरने का हो, इनको दिया जाएगा सजा और इनको अंजाम चखाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वक्त की बहुत ही किल्लत है। बार बार जहन पे ये बात आ जाती है कि वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो कौन थी ये? खदीजा थी। आप ही की तरह वो भी महिला थी, औरत थी, जिनको अल्लाह ने आसमान से सलाम भेजा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बुखारी की रिवायत है, उसके बाद जिब्रील आमीन कहते हैं अल्लाह के नबी, वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नती, ऐ अल्लाह के नबी खदीजा को अल्लाह की जानिब से खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह ने खदीजा के लिए एक गुड न्यूज़ भेजा है, एक खबर भेजी है, और वो ये खबर है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के लिए जन्नत के अंदर मोतियों से एक घर बनाया है, और ये ऐसा घर है ला सखब फीहा वला नसब, इस घर के अंदर ना कोई हल्ला है, शोर गोल है, ना कोई परेशानी है, कुछ नहीं है। ये औरत है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से ये बात कही। अच्छा बताइए, तो खदीजा ने कौन सा ऐसा अमल किया
کس بنیاد پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، جبریل امین سلام کہتے ہیں، ان کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں معاف کریے گا، اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں، سب سے پہلے ایمان اگر لایا ہے محمد رسول اللہ پر، اسلام لایا ہے، تو یہ لانے والا نہیں بلکہ لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من اسلم من النساء خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے اگر اسلام لایا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا۔ یہ ایسا وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ستا رہے تھے، نبی اکرم کو کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان کے یہاں ایک نیا دین لے کر آ گئے تھے، سب مورتیاں اور بت کی پوجا کرنے والے تھے، کوئی نبی اکرم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہاں، نبی اکرم کی ایمان پر، ایمانداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے، اس کے باوجود نبی اکرم کو امین کہا جاتا تھا، نبی اکرم کو صادق کہا جاتا تھا، نبی اکرم کو اور بھی بہت ساری باتیں کہہ جاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ وہ لوگ بھی مانتے تھے۔ لیکن انہوں نے نبی اکرم کو جو نیا دین لے کر آیا اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس موقع پر اگر سب سے پہلے ایمان لایا تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان لایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور مشہور کام ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دکھ میں۔ نبی اکرم جب غار حرا کے اندر نبی بنے، اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ تین بار جب نبی اکرم کو جبریل امین نے دبایا، اقرا پڑھو پڑھو پڑھو، تین بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر جبریل امین نے تین بار دبایا۔ اس کے باوجود پھر نبی اکرم کے اوپر 5 آیتیں اتر آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پوری 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم اسی حالت میں گھر آتے ہیں، یرجف فؤادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو شدید بخار آ جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم آ کر کہہ رہے خدیجہ جملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی نے وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری کہانی بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو ڈانٹتے نہیں ہیں، پھٹکارتے نہیں ہیں کہ آپ تو گھر چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، آپ نے ایسا کیا ویسا کیا، نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دلاسا دلایا اور کہا کہ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو غلط بولتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یتیم اور مسکینوں کا آپ خیال رکھا کرتے ہیں، آپ پہ سینہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو آپ جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے وہ تھوڑا سا اپنے اندر ہمت لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ شانت ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے۔ تو ایک اچھی بیوی اور اچھی خاتون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، ان کو دلاسا دلائے، جب وہ پریشان رہے تو ان کی پریشانی میں وہ پرسان حال بنے، تب جا کر کے عورتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، میں مختصر سے وقت میں اتنی ساری باتیں بتا نہیں سکتا، مجھے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو کوتاہیاں اور خامی ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام ان کوتاہیوں اور خامیوں کو دور فرمائے، اور مجھے سب سے پہلے عمل کرنے، میری ماں اور بہنوں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔